میٹرکیا انٹریا یہ سب کی ضرورت سماج کو بہت کم ہے. کرنا ہے تو کچھ کمال دکھاؤ, پڑھنا ہے تو وہاں پہنچو جہاں سماج دیکھے تو فخر سے کہے کہ یہ فتح کا رہنے والا. اگر ایسی ہمت ہے تو تم کمال پیدا کرو گے, دنیا تمہارے استقبال کے لیے تیار ہوگی. مسلمان کا بیٹا کسی انٹرویو میں پیچھے جا کر کہتا ہے جانتے ہیں مسلمان. یاد رکھو ٹیلنٹ کو کوئی دباتا نہیں اور ٹیلنٹ کہیں پر ختم نہیں ہوتی. APJ عبد الکلام اگر ٹیلنٹ کے ساتھ آیا تو بولو بی جے پی نے اس کو اس ملک کا, آپ کے اس ملک کے اندر بولو عزت کا تاج پہنایا یا نہیں. اور کون کہہ سکتا کہ اگر اس نے اس ملک کو اپنی میزائل کیا تو اس ملک کے بسنے والے کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو بولو APJ عبد الکلام کا سمان اس کے دل میں ہے یا نہیں. آج کیوں یہ کرتے؟ یاد رکھو ٹیلنٹ کو دبایا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے طے کرو کہ ہم اپنے بچوں کو اونچا خواب دکھائیں گے, اونچا خواب دکھائیں گے. APJ عبد الکلام نے کہا کہ سپنا اور خواب وہ نہیں ہے جو لوگ سوتے میں دیکھتے ہیں, بلکہ اصل سپنا وہ ہے جو انسان کو سونے میں دیکھتا ہے. اگر آپ یہ ضمیر کو یقین رکھیں کہ آپ کا بچہ پیچھے, اگر آپ کا بچہ محنتی ہو, اگر آپ کا بچہ آگے بڑھنے کی ہمت کرے تو یاد رکھو چلنے والے کو اوپر والے کی طرف سے منزل مل کر رہے. تو پڑھائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ, پاور والا انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ. بیٹا کو بھی بیٹی کو بھی, بیٹا بیٹی دونوں کو. بیٹی کو ہینڈی چولہا یہ بدنصیب مسلمان کہتا ہے بیٹی کو پڑھا کے کیا کریں گے, تو چولہا چکی کا کام ہے. حال یہ ہے کہ آج 90% بیٹیاں ہماری پڑھائی سے محروم ہیں. لوگوں جس مذہب کو تم مانتے ہو اس مذہب کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا کو پڑھاتا ہے تو ایک آدمی کو پڑھانے کا ثواب ملتا ہے, بیٹے کو پڑھاتا ہے تو ایک خاندان کو پڑھانے کا ثواب ملتا ہے. تو بولو کیا ہم بیٹا سے پہلے بیٹی کو کتاب اور قلم دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے یہ بیٹی موٹر سائیکل کا 2 پہیا ہوتا ہے اور ہمارے سماج کا بھی 2 پہیا ہے. ایک کا نام ہے مرد, دوسرے کا نام ہے عورت. اگر موٹر سائیکل کا ایک پہیا پنچر ہو تو بولو وہ گاڑی سڑک پہ چلے گی, چاہے آپ دوسرے میں ڈبل ہوا کر دو. یاد رکھو سماج میں بیٹا گیا پڑھا لکھا ہو لیکن بیٹے کے ہاتھ میں کتاب قلم نہ ہو, وہ گیانی نہ ہو تو کبھی بھی زندگی کی گاڑی صحیح جگہ پہ نہیں چل سکتی. اس لیے طے کرو کہ ہم بیٹا سے پہلے بیٹی کو قلم دیں گے, کتاب دیں گے, پڑھائیں گے. ہم چاہے زمین پہ گر جائیں, چاہے ہماری سانس سینے میں اٹک جائے, لیکن جب تک منہ سے آواز نکل رہی ہے اپنے بیٹا اور بیٹے کو ہر قیمت پر کتاب اور قلم دے کے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. بولو کریں گے انشاءاللہ. کئی کام کیا, 2 کام. ہم لوگ مل کے رہیں گے, جھگڑا جھنجٹ نہیں, نرپت بیٹھ جانا چھاتا ایسا دیکھا ہوا لگتا ہے وہی ہے مسجد مدرسہ. ایک ذرا جھگڑا ہوئے, خبردار سماج میں بیٹھ کر سماجی جھگڑوں کو کیا, آپس میں انصاف کی, کبھی پسینے کے پیسے کو برباد کرتی, وہ پیسہ بچوں کی کتاب اور قلم میں لگائیے, بچوں کی تکلیف بنانے میں لگائیے, اوپر والے کی مہربانی. دوسرا کام یہ قرآن کے پہلے حکم کو مانیے, پڑھائی کے لیے کتاب اور قلم کو سنبھالیے. سب کچھ بک جائے لیکن بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم آ جائے, اس کا فیصلہ اس زمین سے کر کے جائے. اور تیسرا کام آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پانا چاہیے اور اللہ ہمیں مل جائے, اس کی محبت مل جائے. ہر آدمی اس کے لیے اللہ 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 پڑھتا ہے. لوگوں یاد رکھو, اگر میرا بدن ناپاک ہو تو کیا بتاؤ کہ ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں جا سکتے نہیں جا سکتے. تو اگر میرا بدن گناہ سے ناپاک ہو تو ہم کبھی بھی اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. یاد رکھیے, پاپ کرنے والا انسان, ظلم کرنے والا انسان, گناہ کرنے والا انسان گناہ کے پاپ کے ساتھ کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا.